نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 35 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یوم جس دن یحما تپایا جائے گا علیہا اس سونا چاندی کو فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں فتقوا پھر داغا جائے گا بہا ان سے جباہہم ان کی پیشانیوں کو وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو وظہورہم اور ان کی پیٹھوں کو۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ لا تعداد لا علاج ينفقون نان نفقہ انفاق فی سبیل اللہ فی الحال فی الفور فی الحقیقت فی زمانہ۔ فبشرہم بشارت بشیر اور مبشر کے لیے ہم بولتے ہیں علیم المناک حادثہ رنج و علم۔ یوما یوم ایام یوم آخرت اور یوم آزادی علیہا علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم۔ نارن یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عربک کے ورڈز دیکھیے۔ یحما تپایا جائے گا، تقوا داغا جائے گا، جباہو پیشانیوں کو، جنوبو پہلوؤں کو، ظہورو پیٹھوں کو۔ یہ وہ ورڈز ہیں عربک کے جو بالکل نئے ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ان کو یاد کر پائیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 34 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگوں جس میں مخاطب کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کو، علماء اور درویشوں کو، اور کہا کہ جو مال کھا جاتے ہیں لوگوں کے باطل طریقے سے اور روکتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے، یعنی مال کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ لوگ جو جمع کر کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کی راہ میں، تو خوشخبری سنا دیں ان کو دردناک عذاب کی، جس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس سے مراد فرضی زکوٰۃ بھی ہے اور صدقات بھی ہے۔ آیت نمبر 35 میں اسی ٹاپک کو آگے کنٹینیو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہوا ہے کہ زکوٰۃ فرضی عبادت ہے، وہ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہیں، اور صدقات جو ہیں وہ ان کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ تو اور اس کے متعلق ایک اور بات بھی ذہن میں اس وقت یاد آ رہی ہے کہ اگر کسی مردہ شخص کو آپشن دیا جائے دوبارہ زندہ ہونے کا اور پوچھا جائے کہ تم زندہ ہونے کے بعد کون سا عمل کرو گے، تو وہ تمام ارکان اسلام میں سے صدقات کو ترجیح دے گا، کیونکہ وہ دیکھ چکا ہوگا اس کے فضائل، اس کی اہمیت اور اس کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعامات ملے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ فرضی عبادات ادا کرنے کے بعد صدقات حتی الامکان کرنے چاہیے، جو مال زائد ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں یہ تمام اعمال کرنے کی، آمین ثم آمین۔ اور جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے متعلق یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس کے مال کو جس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی اسے تپایا جائے گا، اس سونے چاندی کو، اس مال کو پھر داغا جائے گا، اس سے ان کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ پاکستان میں جتنے مالدار لوگ ہیں ان میں سے اگر لوگ اپنی صرف فرضی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں تو ملک میں غربت اور ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بات یہ کہ ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے مسلمان جو ہیں، ان میں اس بات کی بہت کمی ہے کہ وہ فرض ادا نہیں کرتے، تو نوافل کی بات تو بہت دور کی ہے۔ اگر ایوریج نکالی جائے پاکستان کے ٹاپ 10 رچ لوگوں کی، تو ان کی زکوٰۃ اتنی بنے گی کہ پاکستان میں سے مہنگائی، غربت اور افلاس ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو اپنے اس فرض کو ادا کرنے کی، نہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ اس مال کا کیا کیا جائے گا۔ اب آگے دیکھیے آیت کے اسی حصے میں، حاذا اور کہا جائے گا یہ ہے ماں جو کنز تم نے جمع کر رکھا تھا، لِأَنفُسِکُم اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا تو تم سب مزہ چکھو اس کا، ما کنتم تکنزون جو تھے تم سب جمع کرتے۔ یعنی ان کو مال کے متعلق کہا جائے گا جس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، اس سے ان کے چہروں کو، پیشانیوں کو، پہلوؤں کو،
پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم نے جمع کر رکھا ہے اپنے نفسوں کے لیے، تو سب مزہ چکھو اس کا جو تھے تم سب جمع کرتے، یعنی جو تم اپنا جمع کر کے رکھتے تھے اس کا مزہ چکھو، کہ یہ دیکھو کہ اس کا وبال تمہارے لیے کس طرح سے دردناک ہے۔ انا بے شک عدتا شمار الشہور مہینوں کا عند اللہ اللہ کے نزدیک 12 شہرن مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم جس دن خلق السماواتی اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، منہا ان میں سے، اربعۃ 4 حرم حرمت والے ہیں، ذالکا یہ الدین دین ہے، قیم سیدھا، ولا تظلموا تو نہ تم سب ظلم کرو، فیہن ان میں، انفسکم اپنی جانوں پر، وقاتلوا اور تم سب لڑو، المشرکین مشرکوں سے، کافتن اکٹھے، کما جیسا کہ، یقاتلونکم وہ سب لڑتے ہیں تم سے، کافتن اکٹھے، وعلموا اور تم سب جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ حاضہ حامل رکا، حاضہ لہٰذا، حاضہ من فضل ربی، ما ماحول، ماتحت ماجرا اور ماورائے عدالت، لأنفسکم نفس نفسا نفسی نفوس قدسیہ، فذوقوا ذائقہ بد ذائقہ ذائقہ دار اور ذوق، عدت عدت تعداد متعدد اور عدد، عند طلب عند اللہ ماجور، خلق خالق مخلوق خلقت اور تخلیق کے لیے ہم بولتے ہیں، الارض ارض و سما کا اراضی اور ارض مقدس، منہا من جانب منعن من حیث القوم، اربعۃ حدود اربع آئمہ اربع، رباعیات اور مربع، حرم حرمت محرم، القیم قائم مقام قائم و دوام، تظلم ظلم ظالم مظلوم اور مظالم، قاتلو قتل قاتل مقتول اور قتال، کما کما حقہ کالعدم ماحول ماتحت اور ماجرا، علم علم عالم معلوم اور تعلیم کے لیے ہم بولتے ہیں۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، کنز تم جو تم نے جمع کر کے رکھا، تکنیزون جمع کر کے رکھتے تھے، شہوری مہینوں کا، 12 شہرن 12 مہینے، کافتن اکٹھے ہو کر، یہ ہمارے پاس عربک کے ورڈز ہیں آج کے سبق میں۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 کو مکمل کیسے کیا، کہ کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے جمع کر کے رکھا اپنے نفسوں کے لیے، یعنی اپنی جان کے لیے سب کچھ جمع کیا، تو مزہ چکھو اس کا، یعنی اپنے لیے انسان مال جمع کرتا ہے بچاتا ہے نا، حالانکہ وہ اس کے اپنے کام نہیں آتا، وہ جاتا ہے اس دنیا سے تو خالی آدھی جاتا ہے، وہ سب پچھلوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے اور حساب کتاب میں جا کے خود پھنس جاتا ہے۔ تو مزہ چکھو اس کا جو تھے تم جمع کرتے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا ٹاپک، مہینوں کی بات، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کا شمار جو ہے وہ 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، یعنی جب سے دنیا مارز وجود میں آئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو گنتی ہے وہ مہینوں کی 12 ہے، جس دن اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، جب سے اس نے پیدا کیا، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب 4 مہینوں کا بینگا مسلم الحمدللہ ہمیں پتہ ہے، ہم بار بار اپنے اسباق میں بھی دہرا چکے ہیں، 3 مہینے کنزیکٹیو آتے ہیں ہمارے پاس، ہے ہمارے پاس ذوالحج، ذیقعد، ذوالحج، محرم، یہ 3 کنزیکٹیو ہیں، اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ ان کے متعلق بھی عرب کی بہت ساری روایات ہیں کہ وہ جو 3 مہینے کنزیکٹیو تھے وہ اس میں اس کی پابندیوں کو پورا نہیں کر پاتے تھے اور خلاف ورزی کرتے تھے، کبھی ایسے کرتے تھے کہ محرم میں خلاف ورزی کر لیتے اور محرم کی جگہ سفر کو اپنے لیے بنا لیتے کہ یہ ہمارے لیے حرمت کا مہینہ ہے۔ اب یہاں پہ یہی بات بتائی گئی ہے کہ یہی سیدھا دین ہے، نہ تم ظلم کرو ان میں اپنی جانوں پر، یعنی اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو کہ ان میں کمی بیشی کر دو، کبھی کسی مہینے میں کر لو اس کو حرمت والا بنا لو، کبھی کسی کو کر لو، اور لڑو مشرکوں سے اکٹھے ہو کر، یعنی یونٹی ہی ساری بات ہے، جیسا کہ وہ لڑتے ہیں تم سے اکٹھے ہو کر، یعنی مشرک بھی تم سے اکٹھے ہو کے لڑتے ہیں، تم بھی ان سے اکٹھے ہو کر لڑو، اور جان لو کہ بے شک اللہ مع المتقین متقیوں کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پرہیزگاروں کے ساتھ ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ انما در حقیقت نسیء مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، زیادتن زیادتی ہے، فی الکفری کفر میں، یدلو وہ گمراہ کیے جاتے ہیں، بھی اس کی وجہ سے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، کفروا سب نے کفر کیا، یحلونہ وہ سب حلال کر لیتے ہیں اس کو، آمن 1 سال،
وَيُحَرِّمُونَهُ اور وہ سب حرام کر دیتے ہیں اس کو آمن دوسرے سال، لیواتیو تاکہ وہ سب پوری کریں عدتہ گنتی ما حرمہ جو حرام ٹھہرائے اللہ نے، فیحلو تو وہ سب حلال کر لیتے ہیں ما حرم اللہ جس کو حرام کیا اللہ نے، زینا مزین کر دیے گئے لہم ان کے لیے سوء اعمالہم ان کے برے اعمال، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قوم الکافرین کافر قوم کو۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ المتمع ما اہل و عیال معیت اور متقین متقی و پرہیزگار تقوی زیادتن زیادہ زائد اور مزید فی الحال فی الفور فی الحقیقت یدلو دلالت و گمراہی یحلونہ حلالت حلت حلال حرمت آمن عام الحزن عام الفیل یحرمونہ حرام حرمت اور محرمات عدتن عدد عدت تعداد ما ماحول ماتحت ماجرا ماورائے عدالت زینہ مزین تزین و آرائش اور زینت سوء زن علماء سوء اور اعمال سیئہ لا تعداد لا علاج لا جواب اور لا علم یہدی ہدایت ہادی برحق ہادی عالم قتل قول مقولہ مقالہ اقوال زرعی سبیلی فی سبیل اللہ اللہ کوئی سبیل نکالے۔ عربک کے ورڈز اس پیج پہ ہمارے پاس بہت ہی کم ہے۔ نسیء مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، لیواتئ وہ پوری کریں، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے آج کے سبق میں۔ آیت نمبر 37 در حقیقت مہینوں کو آگے پیچھے کرنا زیادتی ہے کفر میں، وہی بات جو میں پہلے کر چکی ہوں کہ وہ ظلم کرتے تھے اپنی جان پر، یہی کہا گیا کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا اپنی طرف سے تبدیل کر دینا یہ زیادتی ہے کفر میں۔ گمراہ کیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس کی وجہ سے گمراہ کیے جاتے ہیں۔ وہ حلال کر لیتے ہیں اس کو ایک سال اور حرام کر دیتے ہیں اس کو دوسرے سال، یعنی کبھی اس سال میں وہ محرم کو اپنے لیے حرمت والا مہینہ بنا لیتے ہیں، اگلے سال سفر کو بنا لیتے ہیں، پھر چینج کر دیتے ہیں تاکہ وہ پوری کریں گنتی، یعنی وہ گنتی میں 3 مہینے رکھنا چاہتے ہیں البتہ مہینے کو وہ چینج کر دیتے ہیں۔ جو حرام ٹھہرائے اللہ نے تو وہ حلال کر لیتے ہیں، جس کو حرام کیا اللہ نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے ہیں۔ مزین کر دیے ان کے لیے ان کے برے اعمال اللہ نے، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو، یعنی ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر کے سجا سنوار کے پیش کر دیا شیطان نے، اور وہ اسی میں تقدیم و تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ اور آیت کے آخری حصے میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو جو انکار کرنے والی قوم ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی تمام روشوں سے محفوظ رکھیں اور اپنے ان بندوں میں شامل کریں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے والے ہیں اور ان پر عمل کرنے والے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔